اگلی ہیڈنگ اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ نبیوں کی نشانیاں اور علامات۔ اس صنف بشر کی علامت یہ ہے کہ ان کے لیے حالت وحی میں حاضرین سے غائب ہونے کی کیفیت پائی جاتی تھی، باوجود موجودگی کے خراٹوں کے ساتھ، گویا کہ ان پر غشی یا بے ہوشی کی کیفیت ہے یا نیند کی۔ ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دونوں باتیں نہیں ہوتی تھیں، نہ ہی غشی نہ ہی بے ہوشی۔ در حقیقت یہ استغراق کی کیفیت ہوتی ہے، ملک روحانی کی ملاقات میں ایسے علم و ادراک کے ساتھ جو ان کے لیے مناسب حال ہوتا ہے اور انہی کے شایان شان ہوتی ہے۔ وہ ادراک اور استغراق بشر کے ادراک سے بالکل خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بشری ادراک اور بشری مقام کی طرف خود بخود بتکلف اس کیفیت سے نیچے اترتے ہیں، یا بھن بھناہٹ کلام کے ساتھ۔ پس اسی کو بتکلف خود سمجھتے، یا ان کے لیے کسی خاص شخص کی صورت کی شبیہ بنتی تھی۔ وہ شبیہ اختیار کرنے والا اس کلام میں حضور کے مخاطب ہوتا تھا، جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوتا تھا۔ پھر ان سے وہ کیفیت کھل جاتی تھی، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ ان پر جو کلام یا مفہوم القاء کیا جاتا تھا، حضور اس کو یاد اور محفوظ کر چکے ہوتے تھے۔ حضور سے جب وحی کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا، کبھی تو وحی مجھ پر گھنٹی بجنے کی گھڑ گھڑاہٹ یا شور کی کیفیت میں آتی ہے، وحی کی یہ قسم مجھ پر شدید گزرتی ہے، پھر وہ مجھ سے الگ ہوتا ہے، میں اس کی بات کو یا اس کلام کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اس نے جو کچھ کہا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے لیے انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضور اس کیفیت کے دوران اس قدر شدت اور گھٹن ڈوبنے کی کیفیت محسوس کرتے تھے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور پر شدید سردی کے دن میں بھی جب وحی اترتی تھی تو جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے علیحدہ ہوتے تھے تو آپ کی پیشانی سے پسینے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک ہم آپ کے اوپر بڑی بھاری بار ڈالیں گے اور القاء بھی کریں گے۔ اسی مذکورہ حالت کو دیکھ کر وحی اترنے کی کیفیت کی وجہ سے مشرکین انبیاء پر جنون کی تہمت لگاتے تھے کہ یہ من چلا ہے یا جن کے تابع ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان پر معاملہ گڈمڈ ہو گیا تھا، تلبیس ہو گئی تھی ان احوال مظاہر کے مشاہدے کی وجہ سے۔ ترجمہ، اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں یعنی انبیاء بننے والوں میں ان کی علامات میں سے یہ بات بھی ہوئی ہے کہ وحی کے نزول سے قبل ان میں یہ صفات موجود ہوتی ہیں: خیر و بھلائی کی عادت، زکوٰۃ ادا کرنا، مذموم کاموں سے دور رہنا، اور شرک اور تمام امور سے دوری۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا یہی معنی ہے، گویا کہ وہ پیدائشی اور فطری طور پر برے کاموں سے صفائی اور پاکیزگی پر پیدا کیے گئے ہوتے ہیں، اور ان امور سے نفرت کرنا گویا کہ یہ ان کی جبلت کے منافی ہوتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، قبل نبوت شرم و حیاء نبوی کی ایک مثال۔ نمبر 1، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ لڑکے تھے اور اپنے چچا عباس کے ساتھ کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا رہے تھے، چنانچہ کسی کے کہنے سے آپ نے اپنے تہبند میں پتھر اٹھا لیے جس سے آپ کا سطر کھل گیا، لہٰذا آپ شرم کے مارے گر کر بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ آپ اپنی چادر میں چھپ گئے۔ نمبر 2، حضور کو ایک ولیمے کے اجتماع میں دعوت دی گئی جس میں شادی کے ساتھ کھیل تماشا بھی تھا۔ آپ کو وہاں جا کر نیند کی غشی طاری ہو گئی، پوری رات اسی طرح گزر گئی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ ان لوگوں کے کسی بھی عمل میں شریک نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اس پورے فعل سے پاک رکھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ اپنی جبلت کے اعتبار سے مکروہ اور ناپسندیدہ کھانوں اور کھانے کی چیزوں سے بھی پاک صاف رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پیاز اور لہسن کے قریب نہیں جاتے تھے۔ آپ سے اس بارے میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اس ذات کے ساتھ خلوت میں بیٹھتا ہوں جس کے ساتھ آپ نہیں بیٹھتے ہو، یعنی مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم نشینی کرنا ہوتی ہے، اس لیے میں بدبودار چیز کھانا پسند نہیں کرتا کہ منہ میں اس کی بدبو رہتی ہے۔ نمبر 3، آپ اس واقعے کے بارے میں غور کیجئے جب نبی کریم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وحی کے حال کے بارے میں خبر دی، اس کے آغاز میں، اور حضور نے اس کی آمد پر اس کو آزمایا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے حضور سے عرض کیا کہ اس کی آمد پر آپ مجھے اپنی چادر کے اندر کر لینا، چنانچہ حضور نے ایسے ہی کر لیا تو وہ آنے والا نمائندہ واپس چلا گیا۔ بعد میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے کہا کہ یہ فرشتہ ہے، جن اور شیطان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتوں سے قربت پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے عرض کیا ان کو کون سا لباس پسند ہے، آپ اسی لباس میں اس سے ملا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ سفید
اور ہرا پسند ہے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ واقعی وہ فرشتہ ہے، یعنی سفید اور سبز رنگ خیر کے رنگ ہے، اور فرشتہ بھی خیر کی چیز ہے، اور سیاہ رنگ شر ہے، اور شیاطین بھی شر ہیں، اور اسی جیسی دیگر مثالیں بھی ہیں۔ نیز انبیاء علیہ السلام کی علامات میں یہ امور بھی ہیں، مثلاً ان کا لوگوں کو دین کی دعوت، عبادت کی دعوت، صلاۃ کی دعوت، صدقے کی دعوت، معافی اور درگزر کرنے کی دعوت دینا وغیرہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی صداقت پر اسی چیز سے تو استدلال کیا تھا، اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی اسی سے استدلال کیا تھا، اور ان دونوں نے آپ کے حال اور اخلاق وغیرہ کے علاوہ کسی اور امر خارجی سے دلیل پکڑنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اگلی ہیڈنگ، بادشاہ ہرقل کا حضور کے بارے میں سوالات کرنا اور جوابات سے حضور کی نبوت کی صحت پر استدلال کرنا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ہرقل کے پاس جب حضور کا خط پہنچا جس میں آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس نے ان قریشیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا جو اس کے شہر میں موجود تھے، تاکہ ان سے حضور کے حالات دریافت کرے۔ ان میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے ان سے کچھ سوالات کیے جو درج ذیل ہیں۔ ہرقل: وہ آپ لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان: نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، صلہ رحمی کرنے، معافی اور درگزر کرنے اور عفاف کا۔ آخر تک جو اس نے پوچھا ابو سفیان نے اس کو بتا دیا۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر یہ حق اور سچ ہے تو وہ نبی مرسل ہے، اور وہ عنقریب مالک ہو جائے گا اور وہ حکومت کرے گا، یہاں تک کہ جو کچھ میرے قدموں تلے ہے۔ اور عفاف سے مراد جس کی طرف ابو سفیان نے اشارہ کیا تھا وہ عصمت اور پاک دامنی تھی۔ غور فرمائیے کہ ہرقل نے عصمت و پاک دامنی، دین کی طرف دعوت دینے اور عبادت کی دعوت سے حضور کی نبوت کی صحت پر کیسے دلیل اخذ کی تھی اور کسی معجزے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ یہ مذکورہ امور علامات نبوت میں سے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی علامات میں سے ہے کہ وہ اپنی قوم میں صاحب حسب و نسب ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں بھیجا اللہ نے کسی نبی کو مگر وہ اپنی قوم میں صاحب حیثیت تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنی قوم میں صاحب ثروت اور مال تھا۔ حاکم نے بخاری اور مسلم پر اس حدیث کا استدراک درج کیا ہے کہ ہرقل کے ابو سفیان سے سوالات میں ایسے ہے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ہرقل نے یوں پوچھا تھا کہ وہ تم لوگوں میں محمد کیسا شخص ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ ہمارے اندر صاحب حسب اور صاحب عزت ہے۔ ہرقل نے یہ جواب سن کر تبصرہ کیا کہ رسول اپنی قوم کے صاحب احساب میں ہی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے قوت و شوکت ہو جو اس کو بوقت ضرورت کفار کی ایذا سے روکے، تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا دے اور اللہ کی مراد پوری ہو سکے، دین کو پورا کرنے اور ملت کی تکمیل کرنے کی۔ اگلی ہیڈنگ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے میں دلائل۔ مورخ ابن خلدون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد اور سیدنا ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل کے اسلام اور دیگر کے اسلام کے بارے میں بھی تعرض کیا ہے۔ انہوں نے حضور کی نبوت کے دلائل پر ان کے یقین کرنے سے اس بات پر استدلال کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کیسے مسلمان ہوئی تھی؟ بے شک رسول اللہ نے ان کو اسلام لانے کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ حضور نے ان کے سامنے وحی کا سارا ماجرا سنایا تھا، اور آپ سب داستان سناتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑائی، یہاں تک کہ حضور سے خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ رسول اللہ پر یہ ایک ایسی صورت تھی جس کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس سے قبل مشاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ تو ان کو ایک محض نوجوان کی حیثیت سے پہچانتی تھیں جو ان کے مال میں تجارت کا عمل کرتے تھے، لہٰذا سیدہ خدیجہ اسی تعلق سے ان کے اندر سچائی، امانت داری، انسانیت کاملہ کی خصلتیں اور ان کی اعلیٰ ترین مثال ان میں پہچان چکی تھیں، اور البتہ وہ اپنے غلام میسرہ سے کچھ ایسی بات سن چکی تھی جو حیرت اور استعجاب پر ابھارتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک تجربہ کار، شریف اور عقل مند خاتون تھیں، صاحب شرف اور صاحب مال تھیں۔ اپنے مال سے مردوں کو اجرت پر کام کے لیے رکھتی تھیں، اور ان کے لیے جو کچھ اجرت مقرر کرتی تھیں اس میں سے بھی ان کے ساتھ مضاربت کرتی تھیں۔ جب سیدہ کو حضور کے بارے میں خبر پہنچی، جو بھی پہنچی آپ کی گفتار کی سچائی، عظیم امانت دار، کریمانہ اخلاق وغیرہ کے بارے میں، تو انہوں نے حضور کی طرف نمائندہ بھیج کر یہ پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر شام کی طرف تجارت کے لیے سفر کریں، اور وہ آپ کو اس سے بہتر معاوضہ دیں گی جو دوسروں کو دیتی ہیں، اور اپنا غلام میسرہ بھی ان کے ساتھ بھیجیں گی۔
جب ان کے غلام میسرہ نے ان کے سامنے شام کے سفر سے واپسی پر راہب کے قول کے متعلق بتایا اور یہ کہ اس نے شدید گرمی میں دوپہر کے وقت 2 فرشتوں کو ان پر سایہ کیے ہوئے دیکھا اور انہوں نے حضور کی بلند ترین صحبت، آپ کے حسن خلق اور سچ گوئی کی خبر دی، تو سیدہ خدیجہ کے ذہن میں محمد سے شادی کرنے کا خیال ابھرا۔ لہٰذا وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ جا کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا، جو کچھ سنا تھا اور وہ جو کچھ انہوں نے محمد کی صفات اور آپ کے احوال ملاحظہ کیے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اے خدیجہ، اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو بے شک محمد اس امت کے نبی ہیں، اور میں پہچانتا ہوں، اور وہ اس امت کا نبی ہونے والا ہے جس کا انتظار ہے، اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ سیدہ خدیجہ ورقہ بن نوفل کے ہاں سے واپس آ گئیں تو ان کے ذہن میں محمد کے ساتھ شادی کا خیال رچ بس چکا تھا، لہٰذا اس سوچنے نے حضور کے ساتھ شادی کرنے کی کشش اور جاذبیت میں اضافہ کر دیا۔ سیدہ خدیجہ کا حضور سے شادی کرنے کا ہدف جاذبیت اور کشش نہ تھا، اگرچہ محمد اپنی تخلیق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور نہ صاحب ثروت ہونا، اس لیے کہ محمد مالدار نہیں تھے بلکہ صاحب صفات حمیدہ ہونا، اخلاق کریمانہ سے آراستہ ہونا اور پاک صاف اور شفاف روحانیت کے مالک ہونا تھا۔ امام ابن حجر نے کتاب مکہ میں فاقہی سے نقل کیا ہے کہ حضور ابو طالب کے پاس تھے، انہوں نے خدیجہ کے پاس جانے کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت تو دے دی مگر ان کے پیچھے اپنی لونڈی نبعہ کو بھیج دیا کہ جا کر دیکھو کہ سیدہ خدیجہ اس سے کیا کہتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ، سیدہ خدیجہ کا حضور سے قبل از نبوت دعا کی درخواست کرنا۔ نبیہ کہتی ہیں کہ میں نے عجیب بات سنی، میں نے جو کچھ خدیجہ سے سنا میں اس سے حیران ہوں۔ وہ دروازے پر آئی اور انہوں نے یہ بات کہی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ مستقبل میں نبی ہوں گے، عنقریب آپ نبی بنا کر بھیج دیے جائیں گے۔ اگر آپ نبی ہو جائیں تو میرا حق اور میرا رتبہ پہچاننا، اور اس اللہ اور معبود و مشکل کشا سے میرے لیے دعا کرنا جو آپ کو بھیجے گا۔ حضور نے خدیجہ سے کہا، اللہ کی قسم اگر میں وہی ہوا یعنی نبی بن گیا تو آپ میرے نزدیک عزت یافتہ ہوں گی جسے میں کبھی ناکام اور رسوا نہیں کروں گا، اور اگر میرے سوا کوئی اور نبی ہوا تو سن لیجئے کہ بے شک وہ الہ اور معبود اور مشکل کشا جس کے لیے آپ کچھ کوشش کر رہی ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ البتہ یقیناً سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اور آپ کی سوچ میں اب تو یہ خیال اور راسخ ہو گیا کہ بس اب اس خیال کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی شام سے واپسی کے بعد نفیسہ بنت منبہ کو خاموشی کے ساتھ حضور کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ اے محمد، آپ کو شادی کرنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ حضور نے فرمایا، میرے ہاتھ میں اس قدر مال نہیں ہے کہ اس کے ذریعے شادی کروں۔ خدیجہ نے کہا، اگر آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے، یعنی آپ کی یہ ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو مال، جمال، شرافت اور کفالت کی طرف دعوت ملے تو کیا آپ قبول نہیں کریں گے؟ حضور نے پوچھا کہ وہ کون خاتون ہے؟ خدیجہ نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ میرے لیے کیسے ہوگا؟ خدیجہ نے کہا کہ سب کچھ میری ذمہ داری ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ پھر میں کر لوں گا۔ عمار بن یاسر کہتے تھے کہ میں سب لوگوں کی نسبت خدیجہ کے حضور کے ساتھ بیان کو زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ میں حضور کا ہم عمر تھا اور ان کا دوست تھا اور محبوب دوست تھا۔ میں حضور کے ساتھ نکلا، جب ہم مقام حضورہ بازار میں پہنچے اور ہمارا گزر سیدہ خدیجہ کی بہن کے پاس سے ہوا، وہ چمڑے کے بچھونے پر بیٹھی ہوئی تھی جس کو وہ فروخت کر رہی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی، میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور میرے لیے رک گئے۔ اس خاتون نے پوچھا، کیا تیرے اس دوست کو خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ عمار کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا اور میں نے یہ بات بتائی تو حضور نے فرمایا کہ جی ہاں، میں اس بات کی حاجت رکھتا ہوں۔ عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بات خدیجہ کی بہن کو بتا دی تو اس نے کہا کہ صبح سویرے آپ لوگ ہمارے پاس آ جائیں۔ چنانچہ آل عبد المطلب آ گئی، ان کے اوپر حمزہ سردار بنے ہوئے تھے اور سب خدیجہ کے گھر پر آئے۔ ان کے استقبال کے لیے خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے اور خدیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل بھی تھے، لہٰذا ابو طالب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی، اما بعد، بے شک محمد ان لوگوں میں سے ہے کہ قریش کے جس نوجوان کے ساتھ ان کو تولا جائے یہ اس پر بھاری ہوں گے، شرافت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، فضیلت اور بزرگی کے اعتبار سے، عقل و فراست کے اعتبار سے، اگرچہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو کوئی بات نہیں، مال تو ڈھلنے والا سایہ ہے، اس کو ادھار لینے والا بھی اس کو واپس کر دیتا ہے۔ اس کو ختیجہ بنت خویلد میں دلچسپی بھی ہے اور اسی طرح خدیجہ کو بھی ہے۔ لہٰذا خدیجہ کے چچا عمرو راضی ہو گئے اور کہنے لگے، وہ محمد ایسے
نر ہیں جن کی ناک نہیں کاٹی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ محمد ایسے آدمی ہیں جن کو خالی واپس بھیج کر شرمندہ نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر جب حضور غار حرا سے ختیجہ کے پاس واپس آئے تو کہہ رہے تھے کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ جب آپ کا ڈر ختم ہو گیا تو فرمانے لگے، اے ختیجہ مجھے کیا ہوا ہے، اور ختیجہ کو پوری خبر بتا دی۔ تو یہ ایک نئی حالت تھی حضور پر، اور ایک ایسی تبدیلی تھی جو محسوس ہو رہی تھی، اور جب ختیجہ ان سے پوچھتی تھیں تو فرماتے تھے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سیدہ ختیجہ نے حضور سے کہا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، مجبوروں اور معذوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور حق کے امور میں مدد کرتے ہیں۔ تحقیق سیدہ ختیجہ کو ایک نورانی قوت نے ڈھانپ رکھا تھا جو عجیب تھی، اور ایک واضح یقین نے جو ظاہر تھا حاصل ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور حضور کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم میں جانتی تھی کہ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے مگر بھلائی ہی کریں گے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ نبی ہیں۔ میرے مخلص غلام نے مجھے خبر دی ہے بحیرہ راہب کے بارے میں۔ ہمیشہ وہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں، آپ کھاتے پیتے ہنستے، جب رسول اللہ ہنستے تو کھڑی ہو جاتی، آپ اپنے کپڑے سنبھالتی اور اپنی جگہ سے چلی جاتی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نصرانی عالم عداس سے ملنا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس غلام کے پاس گئیں جو ربیعہ بن عبد الشمس نصرانی کو مل چکا تھا۔ یہ نصرانی اہل نینوی کا رہنے والا تھا، اس کا نام عداس تھا۔ ختیجہ نے اسے جا کر کہا، اے عداس، میں اللہ کو یاد دلا کر کہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ خبر دیں کہ تیرے پاس جبرائیل کے بارے میں کوئی خبر ہے، کوئی علم ہے؟ اس نے کہا، قدوس قدوس، کتنی بڑی شان ہے جبرائیل کی، اس زمین پر اس کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ زمین تو بت پرستوں کی زمین ہے، یعنی یہاں تو بت پرستی ہوتی ہے، اس پاک ہستی کا کیوں پوچھا جا رہا ہے، یا وہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ خدیجہ نے کہا، مجھے اس کے بارے میں اپنے علم سے بتائیے۔ عداس نے بتایا کہ جبرائیل اللہ اور اس کے نبیوں کے درمیان امین ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک اور راہب کے پاس جانا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ ایک اور راہب کے پاس گئیں۔ جب قریب گئیں تو اس راہب نے پہچان لیا اور کہنے لگا، کیسے آئی ہو اے قریش کی عورتوں کی سردار؟ ختیجہ نے کہا، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے جبرائیل کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، ہمارا رب پاک ہے، کیا بات ہے، ان شہروں میں جبرائیل کا ذکر کیوں کر ہو رہا ہے جہاں کے رہنے والے بتوں کے پجاری ہیں؟ جبرائیل تو اللہ کا امین ہے اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی طرف اللہ کا قاصد ہے، صاحب موسیٰ اور صاحب عیسیٰ ہے۔ چنانچہ خدیجہ اس کے ہاں سے بھی واپس آ گئیں۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت ختیجہ کا ورقہ بن نوفل کے پاس جانا۔ پھر ختیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور وہ بتوں کی عبادت کرنے کو ناپسند کرتا تھا۔ خدیجہ نے اس سے بھی جبرائیل کے بارے میں پوچھا، اس نے بھی مذکورہ جواب کی مثل جواب دیا۔ پھر ورقہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ خدیجہ نے اس کو قسم دے کر کہا کہ اس بات کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اس نے بھی خدیجہ کے لیے قسم کھا لی۔ پھر اس نے بتایا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ سچے ہیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ نہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی اس کو جھوٹ کی تہمت لگ سکتی ہے۔ اس نے خبر دی ہے کہ غار حرا میں اس پر جبرائیل اترے ہیں اور انہوں نے ان کو خبر دی ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہیں، اور جبرائیل نے انہیں وہ آیات بھی پڑھائی ہیں جن آیات کے ساتھ اسے بھیجا گیا تھا۔ کہتے ہیں یہ سن کر ورقہ ڈر گیا اور حیران و پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، قدوس ہے، قدوس ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو اے ختیجہ تو واقعی وہ اس امت کے نبی ہیں، بے شک ان کے پاس وہ ناموس اکبر آ گیا ہے جو ناموس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، آپ انہیں جا کر کہیے کہ وہ پکے رہیں، مگر اے ختیجہ آپ عبداللہ کے بیٹے کو میرے پاس بھیجیے گا، میں بھی اس سے پوچھوں اور اس کی بات کو میں بھی سنوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آنے والا جبرائیل کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ بعض جن شیاطین بھی اس کی شبیہ بنا لیتے ہیں تاکہ بعض بنی آدم کو خراب کر سکیں، یہاں تک کہ آدمی عقل رکھنے کے باوجود پاگل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ختیجہ اس کے ہاں بھی اٹھ گئیں، اور مگر اس یقین کے ساتھ کہ اس کا صاحب اس کے ساتھ بھلائی ہی کرے گا۔ اس کے بعد ختیجہ محمد کو خود ورقہ کی طرف لے گئیں۔ اس نے ورقہ سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، آپ اپنے بھتیجے سے خود پوچھئے اور سنیے۔ ورقہ نے حضور سے پوچھا، اے بھتیجے، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ حضور نے اپنی پوری بات ان کو بتا دی، لہٰذا ورقہ نے حضور سے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک آپ کے پاس
وہ ناموس اکبر آ گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور بے شک آپ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کو ضرور تکلیف پہنچائی جائے گی اور تمہارے ساتھ جنگ اور قتال ہوگا، اور ضرور آپ کی نصرت کی جائے گی، اور البتہ اگر میں نے اس وقت کو پا لیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، جس نصرت کو اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اس نے حضور کے سر مبارک کو اپنی طرف جھکایا اور آپ کی پیشانی پر اس نے بوسہ لیا۔ اس کے بعد حضور اپنی منزل کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ورقہ کے قول سے یقین اور اس بات میں اور پکا کر دیا، اور فکر و پریشانی جس میں آپ واقع تھے اس کو بھی ہلکا کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے شعر کہا۔ ترجمہ: ان کے پاس جبرائیل آئے ہیں اور میکائیل بھی، دونوں مل کر اللہ کی طرف سے ایسی وحی لے کر آئے ہیں جو نازل ہوئی ہے، جو شرح صدر عطا کرتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ: سیدہ خدیجہ کا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں خود اطمینان کرنا۔ سیدہ خدیجہ نے یہ پسند کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں خود آزمائش کریں تاکہ اس کا معاملہ انتہائی واضح ہو جائے، شک نہ رہے کہ آنے والا شاید کوئی جن یا شیطان نہ ہو۔ چنانچہ خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا، جس چیز کے بارے میں ان کو پکا کر رہی تھیں، جس میں اللہ نے محمد کا اپنی نبوت کے ساتھ اکرام کیا تھا: اے میرے چچا زاد، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا صاحب جبرائیل آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے بتلا دیں؟ حضور نے فرمایا، بالکل بتا دوں گا۔ چنانچہ خدیجہ نے کہا کہ جیسے وہ آئے تو مجھے بتانا۔ ایک دن رسول اللہ خدیجہ کے پاس بیٹھے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آپ نے ان کو دیکھا اور کہا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل ہیں۔ خدیجہ نے پوچھا کہ کیا آپ اس وقت ان کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، بالکل دیکھ رہا ہوں۔ خدیجہ نے حضور سے کہا کہ آپ میرے دائیں پہلو کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ حضور اپنی جگہ سے ہٹ کر وہاں بیٹھ گئے۔ خدیجہ نے پوچھا، کیا آپ اب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے بتایا کہ ہاں۔ خدیجہ نے کہا کہ اچھا، اب آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ حضور پلٹ کر گود میں بیٹھ گئے۔ خدیجہ نے پوچھا کہ اب وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ حضور نے بتایا کہ ہاں، نظر آ رہے ہیں۔ خدیجہ نے اپنا سر ننگا کر لیا اور اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا، جبکہ رسول اللہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خدیجہ نے پوچھا کہ کیا اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب وہ نظر نہیں آ رہے۔ گویا اس عمل کے بعد وہ چلے گئے۔ خدیجہ کو یقین آ گیا، کہنے لگیں کہ یہ شیطان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ اے میرے چچا زاد، آپ پکے رہیے، ثابت قدم رہیے اور خوش ہو جائیے۔ اس کے بعد وہ حضور کے ساتھ ایمان لے آئیں اور انہوں نے گواہی دے دی کہ جس بات کو وہ لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ بہقی نے خبر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایسی چیز تھی جو خدیجہ کر رہی تھیں۔ وہ اس کے ذریعے احتیاطاً معاملے کو پکا کرنا چاہ رہی تھیں، اپنے دین اور اس کی تصدیق کرنے میں احتیاط کے لیے۔ رہے نبی کریم وہ یقین کر چکے تھے اس بات پر جو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کی تھی، اور انہوں نے جو آپ کو نشانیاں دکھائی تھیں۔ اس طرح خدیجہ اسلام لے آئیں۔ یہ پہلی شخصیت تھیں رسول اللہ کے بعد جس نے اسلام کو گلے لگایا تھا، حالانکہ رسول اللہ نے ان کو اسلام کی ابھی دعوت بھی نہیں دی تھی، اور خدیجہ ایسی تھیں کہ ان کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی تھی، ایسی دلیل جو رسول اللہ کے حالات اور عادات سے خارج ہو۔ اگلی ہیڈنگ: سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام میں دلائل نبوت۔ مورخ ابن خلدون مقدمے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام کا حال بیان کرتے ہوئے کہ ابو بکر صدیق نے بھی حضور کے معاملے میں کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جو آپ کے حالات اور اخلاق سے خارج ہو۔ ہیڈنگ ہے: سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ امام بہقی فرماتے ہیں، پھر ابو بکر صدیق رسول اللہ سے ملے اور کہنے لگے کہ کیا وہ بات سچ ہے جو قریش کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے ہماری عقلوں کو سفیہ اور بے وقوف کہہ دیا ہے، اور آپ نے ہمارے باپ دادوں کو کافر قرار دے دیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جی ہاں، یہ سچ ہے۔ میں بے شک اللہ کا نبی ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ اس کا پیغام پہنچاؤں اور میں آپ کو اللہ کی طرف بلاؤں، حق اور سچ کے ساتھ۔ اللہ کی قسم، وہ حق ہے۔ اے ابو بکر، میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں کہ آپ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ دوستی اور موالات اللہ کی اطاعت پر مشروط ہے۔ پھر حضور نے ابو بکر کے سامنے قرآن مجید پڑھا، لہٰذا ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، اور بتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کر لیا، یعنی بتوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کا انکار کر دیا، اور شریک ٹھہرانے کو ترک کر دیا، اور اسلام کی حقانیت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق واپس ہوئے تو وہ مومن اور نبی کی تصدیق کرنے والے بن چکے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس کے اندر اسلام کے بارے میں شک اور کبیدگی تاخیر پائی گئی ماں سوا ابو بکر کے، اس نے اسلام میں شک نہیں کیا تھا۔ امام بہقی فرماتے ہیں، ایسا اس لیے تھا کہ ابو بکر صدیق
نبوت کے دلائل دیکھتے تھے اور اس کے آثار سنتے تھے حضور کی دعوت سے قبل، لہٰذا جب ان کو دعوت ملی تو انہوں نے سب سے پہل کر لی۔ انہوں نے اس کو غور و فکر کیا تھا اور نظر کی تھی، مگر اس پر شک اور تردد نہیں کیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام میں دلائل نبوت۔ امام مسلم نے اپنی صحیح حدیث میں درج کیا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام کے بارے میں، جس کو بہقی نے نقل کیا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے میں چوتھا تھا۔ 3 افراد مجھ سے قبل مسلمان ہو چکے تھے۔ میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ لہٰذا میں نے حضور کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ ابو ذر کے اسلام والی حدیث سے مشہور ہے، جلیل ہے، تمام کتب سنت نے اس کو نقل کیا ہے جن پر یقین اور اعتقاد ہے، مثلا بخاری، مسلم وغیرہ۔ ان کتب نے اس واقعے کو مختلف زاویوں سے عبرت اور نصیحت کے مؤثر انداز میں نقل کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب ابو ذر کو حضور کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، آپ سواری پر بیٹھیں اور مکہ کی وادی میں جائیں اور مجھے اس آدمی کے بارے میں پوری رپورٹ دیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، خود جا کر اس کی بات سنو اور اس کی میرے پاس خبر لے آؤ۔ چنانچہ انیس مکہ روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں جا کر کلام رسول سنا، پھر ابو ذر کے پاس واپس لوٹ آیا اور ان کو بتایا کہ میں نے اس شخص یعنی محمد کو دیکھا ہے، وہ تو مکارم اخلاق کی تلقین کرتا ہے۔ ابو ذر نے پوچھا کہ لوگ اس سے کیا کہتے ہیں؟ انیس نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے اور ساحر ہے، جبکہ انیس خود شاعر تھا۔ اس نے حضور کی بات پر تبصرہ کیا اور کہنے لگا کہ میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، محمد کاہنوں جیسا قول بھی نہیں کرتے، اور میں نے محمد کے قول کو شعر کے انواع پر پرکھا ہے۔ اللہ کی قسم کسی کی زبان یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ شعر ہیں، اور اللہ کی قسم وہ کلام ہے بھی سچا، محمد بھی سچا ہے، بے شک وہ مکہ والے جھوٹے ہیں۔ لہٰذا ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ کی بات میرے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ میں خود جاؤں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مگر اہل مکہ سے آپ بچ کر رہنا، وہ اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس کے خلاف جمع اور متفق ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ابو ذر نے سفر کا سامان تیار کیا اور پانی کی مشک اٹھائی اور مکہ پہنچ گئے۔ آتے ہی مسجد میں پہنچے، انہوں نے رسول اللہ کو تلاش کیا کیونکہ وہ حضور کو پہچانتے نہیں تھے، اور بھائی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کسی سے نہیں پوچھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں اہل مکہ میں سے کسی سے دریافت نہ کرنا بلکہ ان سے بچنا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ چنانچہ ابو ذر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ان کو حضرت علی نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ مسافر ہے، لہٰذا انہوں نے ابو ذر کو اپنے پاس سونے کے لیے بلا لیا۔ وہ چلے گئے اور جا کر سو گئے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے کچھ نہ پوچھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنی پانی کی مشک اور سامان مسجد میں رکھ لیا، اور دن بھی گزر گیا مگر اس نے نبی کریم کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ شام ہو گئی، لہٰذا پھر وہ اپنی لیٹنے کی جگہ پر آ گئے۔ آج پھر حضرت علی ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا، کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ آدمی اپنی منزل کو پہچان لے؟ اور ان کو ٹھکانے پر لے گئے، مگر آج بھی دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے کچھ نہ پوچھا۔ آج تیسرا دن بھی اسی کیفیت پر گزر گیا۔ جب گھر پہنچے تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ کیا مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ پکا عہد کریں اور پکا وعدہ دیں کہ آپ میری ضرور رہنمائی کریں گے تو میں بتاتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ بات مان لی اور ابو ذر نے بھی اپنی غرض بتا دی۔ صبح ہوئی تو دونوں ڈرتے بچتے رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ابو ذر توجہ سے قرآن مجید سننے لگے اور اسی نشست میں مسلمان بھی ہو گئے۔ لہٰذا نبی کریم نے ان سے کہا، آپ واپس اپنی قوم میں جائیے اور ان کو جا کر بتائیے جب تک کہ تیرے پاس میرا کوئی حکم آ جائے۔ ابو ذر نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو چیخ چیخ کر ان کے سامنے بیان کروں گا۔ ابو ذر حضور کے پاس سے اٹھا تو سیدھا مسجد الحرام میں آیا اور آ کر خوب بلند آواز کے ساتھ پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ لہٰذا حاضرین اٹھے اور ان پر ٹوٹ پڑے، گتھم گتھا ہو گئے، لہٰذا مار کٹائی ہوئی اور ٹھیک ٹھاک مارکا گرم ہو گیا۔ مشرکین نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کو باہر لے جا کر زمین پر پٹخ دیا اور مارنے لگے۔ چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے آ کر ان کو ان سے چھڑایا، مگر ابو ذر نے اگلی صبح پھر وہی کام کیا اور مشرکین نے بھی پھر وہی پہلے والا سلوک کیا۔ پھر آج بھی عباس نے ان کو چھڑا لیا۔ اس کے بعد ابو ذر اپنے گھر اپنے بھائی کے پاس چلے گئے اور جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، لہٰذا ان کا بھائی بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے جا کر اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت اور اسلام کے بارے میں سمجھانے لگے، لہٰذا انہوں نے بھی اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری اپنی پوری قوم کے اندر اسلام کو پھیلانے لگے۔
حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کے اسلام میں دلائل نبوت۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں بازار بصرہ میں گیا تو کیا دیکھا کہ ایک راہب اپنے عبادت خانے میں اعلان کر رہا ہے، اے اہل موسم والے لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ کیا اس بھرے بازار میں اہل حرم میں سے کوئی شخص موجود ہے؟ طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ہوں۔ راہب نے پوچھا کیا احمد ظاہر ہو گیا؟ میں نے پوچھا کہ کون احمد؟ اس نے کہا عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا، یہ مہینہ اسی کا ہے، اسی مہینے میں وہ نکلے گا، وہ نبیوں میں سے آخر نبی ہے، اس کے نکلنے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کرنے کی جگہ کھجوروں کا مقام، پتھریلی زمین، دور دراز کی زمین ہے، یعنی گندک والی زمین، تم وہاں پہلے سے پہنچ جانا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ اس نے جو بات کہی تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی، میں وہاں سے جلدی جلدی نکلا اور سیدھا مکے آیا۔ میں نے جا کر پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں، محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابن ابو قحافہ نے اس کی اتباع کر لی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور جا کر ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، میں نے کر لی ہے۔ چلو تم بھی ان کے پاس چلو اور چل کر ان کی بات مان لو، اور بے شک وہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت طلحہ نے ابو بکر کو وہ بات بتا دی جو راہب نے ان سے کہی تھی۔ چنانچہ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق حضرت طلحہ کو ساتھ لے کر چلے اور رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ چنانچہ طلحہ وہاں جا کر مسلمان ہو گئے۔ طلحہ نے راہب والی بات رسول اللہ کو بھی بتا دی۔ حضور اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ جب ابو بکر اور طلحہ مسلمان ہو گئے تو نوفل بن خویلد عدویہ نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی کے ساتھ باندھ دیا، اور بنو تمیم نے بھی دونوں کو نہیں چھڑایا، اور نوفل بن خویلد قریش کا شیر پکارا جاتا تھا کیونکہ اس نے دونوں کو ساتھ باندھ دیا تھا، اس لیے ابو بکر اور طلحہ قرینین نام رکھے گئے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نجاشی کے اسلام میں دلائل نبوت۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن مسلم زہری نے حدیث بیان کی ہے، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے، اس نے ام سلمہ بنت ابو امیہ بن مغیرہ زوجہ رسول اللہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جب حبشہ کی سرزمین پر اترے، ہم لوگ ایک اچھے پڑوس کے پڑوس میں پہنچ گئے تھے، یا اچھے پناہ دینے والے کی پناہ میں تھے، یعنی شاہ حبشہ نجاشی کے پاس۔ اس نے ہمارے دین پر رکھتے ہوئے امان دی اور ہمارے اوپر احسان کیا، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، نہ ہمیں کوئی ایذا پہنچاتا تھا اور نہ ہی ہم لوگ کوئی ایسی بات سنتے تھے جس کو ہم ناگوار سمجھتے۔ قریش کو جب اس بات کی خبر پہنچی کہ ہم تو سرزمین عرب چھوڑ کر حبشہ میں سکون سے رہ رہے ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس قاصد بھیجیں، ہمارے اندر 2 عقل مند آدمی ہیں جو اس کام کو کر سکتے ہیں، اور مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس مکے کا قیمتی سامان بطور ہدیہ بھیجیں۔ اس وقت اچھی چیز وہاں کا چمڑا ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کے لیے بہت سارا چمڑا جمع کیا۔ چنانچہ انہوں نے کسی سردار کو نہیں چھوڑا اور سب کو ہدیے دیے۔ ہدیہ دے کر عبداللہ بن ابو ربیعہ اور عمرو بن العاص کو روانہ کیا اور ان کو اپنا معاملہ سمجھا دیا، اور ان کو قریش نے یہ ہدایت کر دی کہ ہر سردار کو پہلے اس کا ہدیہ پہنچا دیں، پھر ان سے نجاشی کے بارے میں بات کریں، اس کے بعد نجاشی کو ہدیہ پہنچائیں، اس کے بعد نجاشی سے مطالبہ کریں کہ وہ ہم لوگوں کو ان کے حوالے کر دے اور وہ ہم سے اس سلسلے کی کوئی بات نہ پوچھے، بلکہ ہم سے کلام کرنے سے پہلے ہی وہ واپس بھیج دے۔ چنانچہ وہ نجاشی کے پاس پہنچے، جبکہ لوگ اس کے پاس خیر کے ساتھ ایک اچھے پڑوسی کے پاس رہ رہے تھے۔ نجاشی کا کوئی وزیر مشیر باقی نہ رہا، سب کو انہوں نے ہدایہ پہنچا دیے تھے نجاشی سے ملاقات سے پہلے پہلے، اور ان میں ہر ایک سے یہ بات کہہ دی تھی کہ شاہ نجاشی کے شہر میں ہماری طرف سے کچھ ناعاقبت اندیش کم عقل گھس آئے ہیں جو اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، آپ لوگوں کے دین میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ وہ ایک نیا دین قبول کر کے آئے ہیں جس کو نہ تو ہم جانتے ہیں نہ ہی آپ لوگ جانتے ہو، اور ہم لوگوں نے بادشاہ کی طرف اپنی قوم کے اشراف کو روانہ کیا ہے تاکہ شاہ نجاشی ہمارے ان بھاگ کر آنے والے افراد کو ان کے ساتھ واپس بھیج دے، اور ہم لوگ جب بادشاہ سے ان کے بارے میں بات کریں تو آپ لوگ یعنی سردار بھی ان سے سفارش کر دیں کہ وہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ان لوگوں سے کوئی بات نہ کرے، بے شک ان کی قوم ان کی اعلیٰ اور بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہے، اور جو ان پر عیب اور الزام ہے اس کو بھی خوب جانتی ہے۔ ان سرداروں نے ان دونوں نمائندوں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد ان نمائندوں نے نجاشی کے دربار میں اپنے اپنے ہدایہ پیش کر دیے، اس نے ان دونوں کے ہدایہ قبول کر لیے۔ اس کے بعد نمائندوں نے نجاشی سے اپنے مطلب کی بات کہی کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے شہر میں کچھ ہمارے نوعمر لڑکے چھپ کر آ گئے ہیں جو اپنا دین چھوڑ چکے ہیں اور تیرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں،
اور وہ ایسا دین لے آئے ہیں جس کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے اور خود ایجاد کر لیا ہے، جس کو نہ ہم پہچانتے ہیں نہ آپ پہچانتے ہیں۔ اور ہم اپنی قوم کے اشراف لوگ ددھیال کی طرف سے اور ننیال کی طرف سے، ان کے کنبے قبیلے کی طرف سے، جو آپ کے پاس اس لیے بھیجے گئے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، وہ ان کی بہتر نگرانی اور دیکھ بھال بھی کریں گے اور ان پر جو الزام ہے اس کو بھی خوب سمجھتے ہیں اور وہ ان کو اس کا انتباہ بھی کریں گے۔ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن ابو ربیعہ اور عمرو بن العاص کو یہ بات سب سے زیادہ بری لگتی تھی کہ نجاشی ہم لوگوں میں سے کسی کی بات سنے۔ چنانچہ شاہ کے ارد گرد جو سردار اور وزیر و مشیر بیٹھے تھے، انہوں نے تصدیق اور سفارش کرتے ہوئے کہا کہ ہاں صحیح ہے اے بادشاہ سلامت، ان لوگوں کی قوم ان کی منتظر ہے اور ان کی کمزوری سے بھی خوب واقف ہے جو ان پر الزام ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیجئے تاکہ یہ لوگ ان کو اپنے اپنے شہروں میں واپس لے جائیں اور اپنی قوم میں لے جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر نجاشی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اس صورت میں ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ ممکن نہیں کہ کچھ لوگ میری جوار یا پناہ میں آئیں اور میرے شہروں میں اتریں اور سب کو چھوڑ کر مجھے سب پر ترجیح دیں اور میں ان کو ان کے حوالے کر دوں۔ میں ان پناہ گزینوں سے بھی پوچھوں گا اس بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، اگر یہ بات ویسی ہے جیسی یہ لوگ بتا رہے ہیں تو میں یہ لوگ ان کے حوالے کر دوں گا اور ان کو ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دوں گا، اور معاملہ اس کے برعکس ہوا تو میں ان کو روک لوں گا اور جب تک وہ میرے پاس رہیں گے میں ان کو اچھے طریقے سے رکھوں گا۔